اسلامک بینکس اپنے ڈیٹ کو سیکیور کرنے کے لیے یا اپنی فائنینسنگ کو سیکیور کرنے کے لیے کلائنٹ سے جو مختلف کولیٹرلز اور سیکیورٹیز لیتے ہیں ان میں ایک سیکیورٹی رہن ہے۔ اس گفتگو میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ رہن کیا ہے اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں۔ رہن ایک سیکیورٹی ہے which is in form of some movable or immovable property for the purpose of security of debt. It means that if the bank has provided some facility or some financing to its client in form of murabaha, salam or ijara, in that case the bank may take or receive some movable property or immovable property from the client. That movable or immovable property which is pledged with the bank as a security of debt is known as rehan. This security may be or this pledge may be with possession or without possession. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ جو موویبل اور اموویبل پراپرٹی ہے وہ بینک کے پاس باقاعدہ پلیج کی جائے اور اس کی کسٹڈی اور پوزیشن میں دی جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کموڈٹی یا کہ وہ پراپرٹی وہ کلائنٹ کے پاس کسٹمر کے پاس ہی رہے اور صرف اس کے جو ٹائٹلز ہیں یا کہ جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بینک اپنے پاس رکھ لے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رہن ہے اٹ از پرمیسیبل وتھ پوزیشن اینڈ وداؤٹ پوزیشن۔ دی لیگیلٹی آف رہن از پرووڈ بائی دی قرآنک ٹیکسٹ ایز ویل ایز دی حدیث آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں آیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، کہ اگر تم سفر پہ ہو یعنی سفر پہ جا رہے ہو اور اس وقت تمہیں قرض یا کہ ڈیٹ کے ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے والا یا لکھنے والا نہ ملے تو اس صورت میں تم کوئی چیز رہن رکھوا دو۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ ایمان والو جب بھی تم ڈیٹ کا ٹرانزیکشن کرو تو تم اسے لکھ لیا کرو، اور پھر اس کے بعد مختلف تفصیلات ہیں کہ اس ڈیٹ کو کون لکھے، اس میں کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آگے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک شخص یعنی ایک کلائنٹ یعنی ڈیٹر وہ سفر پہ جا رہا ہو اور اس وقت فوری طور پر اس ڈیٹ ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ یا کہ اسے رجسٹر کرنا یا لکھنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں جو ڈیٹر ہے وہ اپنی کوئی چیز پلیج کروا دے کریڈیٹر کے پاس، یعنی جو کہ یہاں پہ پلیجی ہوگا، یعنی دوسرے الفاظ میں اسلامی بینک اگر فائنینسنگ کر رہا ہے تو اس صورت میں جو کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے وہ اسلامی بینک کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ پلیج کروا دے۔ یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جو پلیج ہے وہ جرنی یا کہ سفر کے کانٹیکس میں کیوں آئی ہے، یعنی یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو تو اس صورت میں تم پلیج رکھوا لو یا کوئی چیز جو ہے وہ رہن رکھ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ صورتحال سفر کی صورت میں ہی پیش آتی ہے کہ کیونکہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہوتی ہے، ایک ہنگامی صورتحال کہ اس وقت ڈیٹ ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک فوری حل یہ ہے کہ کوئی چیز پلیج رکھوا دی جائے۔ تاہم مسلم جورس کا خیال یہ ہے کہ پلیج رکھوانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیج وتھ پوزیشن از ناٹ اے ریکوائرمنٹ آف شریعہ، یعنی پلیج پوزیشن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور
وداؤٹ پوزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ لیا، یعنی یا اناج کھانے پینے کی کچھ اشیاء اس سے لی اور اپنی زرہ سیکیورٹی کے طور پر اس کے پاس رکھوا دی۔ اس سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رہن ہے اٹ از پرمیزیبل ان اسلامک لا، اور اس سے ہم یہ بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ رہن پوزیشن کے ساتھ اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ باقاعدہ یہودی کے پاس رکھوائی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ دس واز اے رہن اور پلیج وتھ پوزیشن۔ تو ان دو یہ جو ٹیکسٹ ہیں یا نصوص ہیں، یعنی ایک قرآنی آیت اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس سے ہمیں رہن کی لیجیٹیمیسی اور اس کی ویلیڈیٹی اور اس کا جواز ملتا ہے۔